اے پڑھیا کر رب دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأثل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہن میں خطاب واسطے دعوت دیواں گا محترم جناب حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب کو خطاب فرمان. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی به او کما قال. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کہ جس خالق و مالک نے زمین و آسمان نو بنایا، زمین و آسمان دا نظام چلایا، جس اللہ خالق و مالک دے قبضہ قدرت دے اندر میری تسا احباب دی جان ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام اعظم، مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تھے. عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، اج دا اے دعوت افطار پروگرام ریونڈ حویلی انیاں والی تسا احباب بڑی دل جمی دے نال تشریف فرماؤ. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اج دا ساڈا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے. مل کے کہہ دیو آمین. پائیو، رمضان المبارک دے لمحات بڑے قیمتی نے، رمضان المبارک دیاں گھڑیاں بڑی قیمتی نے. میری جتوں تک آواز جا رہی ہے تمام احباب، میں انشاءاللہ العزیز چونکہ ٹائم بڑا اختصار نالے افطاری دا ٹائم قریب ہے، میں چاہنا کہ میں اللہ دا قرآن کثرت نال پڑھاں. اور جتوں تک میری آواز جا رہی ہے انتظامیہ سمیت تمام مسجد دے اندر تشریف لے آؤ، تاکہ پروگرام قرآن دا مقصد یہ ہوندا ہے، دینی مجلس کروان دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ میرے تواڈے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے، اسی صراط مستقیم تے غم و زن ہو جائیے اور اللہ ساڈے گناہ معاف کرے. رمضان المبارک دا مہینے اور اج دا اے دعوت افطار پروگرام بھائی محترم مہر نذیر مرحوم اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو روشن فرمائے. انہاں دے بچیاں نے، انہاں دے بیٹیاں نے اج دا پروگرام اے سجایا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ انہاں بھائیاں دے مال جان وچ برکتاں نصیب فرمائے. جتنے بھی اج دے پروگرام دے اندر دستے بازو بنے، نوجوان، بزرگ، ساتھی،
اللہ تمام دیا محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ اور میرے برادر اکبر، میرے بڑے پیارے بھائی مہر عبد الحمید صاحب دار التوحید والے، انہاں دی محبت ہے، انہاں دا پیار، انہاں دعوت کی پر دیتی مینوں کہ حضرت صاحب تسی بیان کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی عبد الحمید صاحب اللہ انہاں دے والدین دی بھی قبر نو روشن فرمائے، اللہ انہاں دے والدین نو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ جتنے حاضرین مجلس اندر جنہ دے والدین فوت ہو گئے، میری اماں جان اے رمضان تو چند دن پہلے وفات پا گئیاں، اللہ انہاں دی قبر نو روشن فرمائے۔ جنہ دے ماپے ٹر گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، جنہ دے ماپے حیات نے اولاد نو قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ میں جو تسا احباب دے سامنے چند باتاں کرنا چاہنا، نہایت قیمتی باتاں نہیں، تہاڈی توجہ مکمل میری طرف ہونی چاہیے۔ اللہ نے ماہ رمضان مبارک دے روزے اہل ایمان تے فرض کیتے نے، اور اے واحد نیکی اے آ رمضان المبارک دی روزے دی واحد نیکی ثواب ایسا ہے کہ جس دے بارے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب نبی نو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ محبوبہ بندے روزے فقط میری رضا واسطے رکھ دے نے، میں روزے داراں نو روزے دا اجر میں رب آپ ہی دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ تے میرا رب کڈا سخی ہے، میرا رب اجر دے گا روزے داراں نو، اور اے کوئی عمل معمولی نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن لمحہ فکری آئے وے، نبی علیہ السلام نے مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایسا بندہ من لم یدا قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے اپنی زبان نو لغویات تو پاک نہیں کردا، اے گل سنیا جے دھیان نال، روزے دے اجر اندر شک کوئی نہیں، روزے دے ثواب اندر شک کوئی نہیں، لیکن اس بندے نو روزے دا اجر نہیں جے لبنا جن نے 10-12 گھنٹے دا روزہ بھی رکھے ہے، بھوک بھی برداشت کیتی ہے، پیاس بھی برداشت کیتی ہے، لیکن اس دے باوجود انہیں اپنی زبان لغویات تو پاک نہیں کیتا۔ انج سمجھ لو روزہ رکھ کے جھوٹ بولدا رہا، روزہ رکھ کے غیبتاں کردا رہا، روزہ رکھ کے چگلیاں کردا رہا، روزہ رکھ کے دھوکھا دیندا رہا، روزہ رکھ کے گالی گلوچ نکالدا رہا۔ آقا فرماندے نے ایسے روزے دار دی بھوک پیاس دی رب نو کوئی پرواہ نہیں، جن نے روزہ رکھ کے بھی اپنی زبان نو بےہودہ باتاں تو پاک نہیں کیتا۔ اللہ بھائیو اس بڑی اہم بات ہے، اے نہ ہوئے کہ قیامت نو سانو روزے دا اجر نہ ملے۔ انج سمجھ لو نا اے دنیا اندر اسی ذمہ ہاں، پنڈاں تھاواں چ رہن والے، ایک مزدور 8 گھنٹے مزدوری کرے نا، مستری دے پیچھے 8 گھنٹے مزدوری کرے، تے شام نو جدوں انہوں اجرت دین دی واری آئے تے مالک انہوں مزدوری نہ دے تے او مزدور مرن مران تک جاندا ہے کہ میں 8 گھنٹے محنت کیتی ہے، میں مشقت کیتی ہے، میں اپنے جسم نو کھپایا ہے، مینوں میری مزدوری دتی جائے۔ اور بھائیو ایک دن دی مزدور نو مزدوری نال ملے تے او مرن مران تک جاندا ہے، تے ذرا بڑی محبت نال مینوں جواب دیا جے او روزے دار دی بد نصیبی دے کیا کہنے کہ جنہیں پورا مہینہ روزے تے رکھے نے، لیکن قیامت والے دن جدوں مزدوری دی واری آئے تے میرا رب انہوں ککھ بھی مزدوری نہ دے۔ ان دی وجہ کی کہ اللہ نے پہلے ہی دس دیتا ہے کہ میں رب نبی علیہ السلام دے ذریعے کہ جڑا بندہ زبان نو پاک نہیں نہ کرے گا، میں اللہ نے انہوں روزے دا اجر نہیں جے دینا۔ تے روزے دا مقصد بھی کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے رمضان دے روزے اس وجہ تو فرض کیتے نے تاکہ میرے تواڈے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے۔ اور بھائیو روزہ جو رکھیا ہویا ذرا میرے ول تکو یار، روزہ جو رکھیا ہوئے اور روزہ رکھ کے غیبتاں نہیں کرنیاں، روزہ رکھ کے بے مقصد باتاں نہیں کرنیاں، اس روزے دار دی عظمت دے کیا کہنے جس بندے نے روزہ بھی رکھے ہے تے روزہ رکھ کے اپنی زبان نال اللہ دا قرآن پیا پڑھدا ہے، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، روزہ رکھ کے اللہ دا قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھدا ہے۔ رب نے قرآن اندر فرما دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان اور لوگوں میں رب نے اے قرآن ماہ رمضان اندر نازل فرمایا ہے بڑے بڑے ائمہ تے محدثین جدو رمضان المبارک دا مہینہ آیا کردا ہے اپنی مصروفیت ترک کر کے تے اللہ دا قرآن پڑھیا کردے نے رب دے قرآن نو سمجھیا کردے نے او حویلیاں والے یاری لا اللہ دے قرآن نال رب نے زبان اس وجہ تو عطا نہیں کی تھی اس زبان دے نال تو غیبتاں کرے اس زبان دے نال لوکاں نو دھوکا دیویں اس زبان دے نال کسے مسلمان نو تکلیف دیویں رب نے زبان کیوں عطا فرمائی ہے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین اے زبان اللہ نے بہت بڑی نعمت انسان نو دیتی ہے اے زبان اللہ دی نعمت ہے اللہ دی نعمت دی نہ قدری نہ کریا کر اے روزہ رکھے آئی روزہ رکھ کے رب دا قرآن پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يكفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى اے روزہ رکھے ایتے اللہ دا قرآن پڑھ اے پڑھیا کر رب دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأث والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اس روزے دار دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہیں روزہ بھی رکھے ہے یار اللہ علیم بذات الصدور ہے کدی یار دل لگاؤ اللہ دے قرآن نال رب نہیں ویکھ رہا میریاں تہاڈیاں طبیعتاں نو اللہ میرے تہاڈے نام بھی جاندا ہے اللہ میرے تہاڈے خاندان نو بھی جاندا ہے رب میرے تہاڈے حسب تے نسب نو بھی جاندا ہے اللہ سب کو جاندا ہے تے جدوں بندے نے روزہ رکھ کے اللہ دا قرآن جو پڑھدا ہوئے تے میرا رب ویندا نہیں کہ میرے بندے دے پیاس دی وجہ تو حلق خشک ہے اینو پیاس بھی لگی ہے اینو بھوک بھی لگی ہے اور میرے فرشتےو نہیں جے ویندے اس دے باوجود میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے میرے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں میرا رب عرش تے خوش ہو جاندہ ہے فرشتےو گواہ بن جاؤ جڑا میرا قرآن پہ پڑھدا ہے میں رب نے جنتاں دے داخلے عطا فرما دیتے ہیں یار رمضان مبارک مینوں تانوں اللہ دا قرب دین واسطے آیا ہے میرے تواڈے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرن واسطے آیا ہے مینوں تانوں دیگر مصروفیات تو ترک کر کے رب دے قرآن نال یاریاں لان واسطے آیا ہے اور ایندا فائدہ پتہ کنے جدو بندہ اللہ دا قرآن پڑھدا ہے نا خود بھی اپنے بچیاں نو بھی اللہ دے قرآن نال جوڑ دے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے سنو ذرا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے جڑا قرآن نال جڑ جاندا ہے رب برکتاں کنا دیندا ہے حدیث اندر موجود ہے امام کائنات جناب محمد سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے
توجہ ہے بھائی، افطار قریب قریب انشاءاللہ کٹھے افطاری کرنی ہے، ذرا میرے وال توجہ کرو نا۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے، گویا کہ الحمد تو والناس تائیں، گویا کہ الحمد تو والناس تائیں، یار دیاں رب خوب صفاتاں لکھیاں نے۔ پھر کہہ دیو، بلند آواز نال کہہ دیو کہ تانوں پتہ ہے سبحان اللہ، اللہ دے قرآن دا جملہ بھی ہے، رب دے قرآن دا معنی ہے وے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اور جدو روزے دی حالت اندر ہون تے قبولیت دا ویلا ہے، افطار دا ٹائم قریب ہے، اور جدو اسی اپنی زبان اندروں حویلیاں والے بار بار اقرار کران گے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات ہر عیب تو پاک، ہر نقص تو پاک، کھان پین تو پاک، آرام تو پاک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ جدو بندہ اپنی زبان نال اللہ دی پاکی بیان کرے گا، حویلیاں والے اللہ دی ذات تے توکل رکھ، میرا رب تینوں گناہاں تو پاک کر دے گا۔ اسے واسطے ذکر کرن لگیا سنگیا نہ کر، ذکر کرن لگیا پورے بھار نال ذکر کریا کر۔ حضور دے غلام نہ روحانی طور تے کمزور ہوندے نے، نہ جسمانی طور تے کمزور ہوندے نے، ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، اے قبولیت دا ویلا تے ذرا بیدار ہو کے بیٹھنا ہے۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے، گویا کہ الحمد تو والناس تائیں، گویا کہ الحمد تو والناس تائیں، یار دیاں رب خوب صفاتاں لکھیاں نے، یار دیاں رب خوب صفاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے۔ اور میں پورے ملک اندر نبی پاک علیہ السلام دی اے مدح سرائی کر رہے ہیں تے لوگ محبت کر دے رہے، تسی بھی پیار والے ہو۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے، جنلا ظلم کمایا پاک محمد تے، جنلا ظلم کمایا پاک محمد تے، اونا دیاں بھی خوب اوقاتاں لکھیاں نے۔ جڑے حضور دے دشمن نے نا، اللہ نے اونا دیاں بھی اوقاتاں لکھ چھڑیاں نے۔ کتے رب فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، کتے میرا رب فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر۔ ساڈی توجہ میرے والے ہونی کہ اللہ دے فضل و رحمت دے خدا دی قسم قرآن اندر اللہ نے حلاوتاں انیاں رکھیاں نے۔ میں بڑے بڑے لمبے روزانہ سفر کرنا، جویں قرآن پڑھیے رب تھکاوٹاں بھی دور کر دیندا ہے، رب غم بھی دور کر دیندا ہے۔ ذرا دل تا لگاؤ نا، اے اللہ پاک نے انہاں دشمناں دی بھی اوقات لکھ دیتی ہے، دشمنان رسول دی اوقات۔ فرمایا رب العالمین نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ میں تا محبت نال کہہ رہے ہیں، تد محبت نال اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے، جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے، اونا دیاں بھی خوب اوقاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے۔ اگلا جملہ تسی بیدار ہو جانا ہے، بیدار ہو جانا ہے، تواڈے ہاتھ آپ ہی جیب وچ آ جانے نے۔ بڑا پیارا جملہ، اور غلامان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ تے مقام مصطفیٰ سن
لے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے اس دیاں باتاں لکھیاں نے اس عظیم نبی نے فرمایا جڑا بندہ دل لگا کے قرآن پڑھدا ہے میں تانوں اگر ائمہ دے اقوال بیان کرنا ائمہ دے امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر محدثین جدو رمضان آندا سی نا اپنے معاملات ترک کر کے تے رج کے اللہ دا قرآن پڑھیا کردے سن حویلیاں والیا اے رمضان مبارک دے اے دن بھی اللہ ہی تے رات بھی اللہ ہے دن بھی عظمت والے نے رات بھی عظمت والی ہے اے رمضان مبارک دے لمحات بڑے قیمتی ہو او لمحات دے کیا کہنے جڑے لمحات تیرے اللہ دے قرآن پڑھ دیاں گزر جائے رب دے قرآن سن دیاں گزر جائے حویلیاں والیا جے مقدرہ نال ملاقات ہوئی ہے تے دل لا اے فقیر دیاں باتاں سن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے قرآن پڑھ دے نے بچیاں نو قرآن پڑھان دے نے بالخصوص ایسے ماپے میں ایسے ماپے بھی ویکھے نے جڑے اپنے پتراں نو پڑھان دے نے پترو اسی تے پڑھے کوئی نہیں لیکن تسی پڑھ جو قرآن ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جو اے رمضان تو پہلے میری اماں جان وفات پا گئیاں بھائی عبدالحمید صاحب بھی جنازے تے گئے اللہ دی قسم بڑی مشقت نال میری والدہ نے مینوں پڑھایا بڑی محنت دے نال پڑھایا اور میری اماں جان مینوں کیا کردی سی پتر پڑھ لے قرآن پڑھ حدیث پڑھ عالم دین بن جا اور میرے بھائیو پل پلو اماں یاد آندی ہے کہ جس اماں نے محنت نال پڑھایا اس گنہگار نو آج جو گنہگار پورے ملک اندر اللہ دا قرآن تے سنا رہے ہیں لیکن میری اماں جڑی مینوں دعاواں دین والی سی آج جو مینوں نظر نہیں آ رہی بھائیو دعا کرو اللہ میری ماں دی قبر نو روشن فرما دے اللہ میری ماں دے درجات بلند فرما دے میری ماں مینوں کیا کردی سی پتر میرے 4 پتر نے ایک پتر تو ہے میں تینوں دین واسطے وقف کیتا ہے تے میں رب نال وعدہ کر لیا اللہ جب تک زندگی اندر سانس نے اللہ تیرے دین واسطے گنہگار اے وقف ہے کوئی دن بلائے رات بلائے دین دے واسطے اے انشاءاللہ اے گنہگار حاضر ہوئے گا اور اللہ دا قرآن سنائے گا سونے محمد دا سونا فرمان سنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن نال یاریاں لان والا آقا فرماندے نے یجیو صاحب القرآن یوم القیامہ قیامت والے دن اے قرآن پڑھنے والا آئے گا جن نے قرآن نو پڑھے ہے قرآن نال دل لگایا ہے اے قرآن نو سمجھن والا قرآن نو پڑھن والا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان والا اللہ پاک دی عدالت اندر آ جائے گا تے قرآن آ کے کہے گا یا رب اللہ قرآن نو قوت گویائی بھی عطا کرے گا اللہ قرآن نو سونیاں شکلاں بھی عطا کر دے گا حویلیاں والے پڑھا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا اپنیاں بیٹیاں نو قرآن اللہ دی قسم قرآن دی وجہ تو اللہ بڑیاں عزتاں دیندائی اللہ قرآن دی وجہ تو بڑیاں برکتاں دیندائی قرآن دی وجہ تو اللہ پاک بڑیاں شہرتاں تے عزتاں دا مالک بناندا ہے آقا فرماندے نے قرآن پڑھن والا اللہ دی عدالت اندر پیش ہو جائے گا اے قرآن بھی آ جائے گا تے آ کے کہے گا یا رب اے میرے رب اے حویلی اندر رہن والا او بزرگ حویلی اندر رہن والا اے او نوجوان حویلی اندر رہن والا اے او بچہ حویلی اندر رہن والی اے او ماں بہن اللہ جنہیں دنیا اندر میری تلاوت کی دی ہے اللہ مینوں پڑھدا رہیا مینوں پڑھ دی رہی ہے اللہ اینو جنتی حلہ پہنا دے اللہ دی طرفوں معزز ترین جنتی لباس
لباس پہنایا جائے گا۔ اے قرآن پھر بولے گا یا رب اے اللہ انہوں اور عزتاں عطا کر دے، رب اور عزتاں عطا کرے گا۔ اے قرآن پھر بولے گا یا رب عرض انو، اے میرے اللہ جڑا دنیا اندر قرآن پڑھ دا رہا ہے اللہ تو اندے تے راضی ہو جا۔ جتھے کوئی کسے دے کام نہیں آ رہا قرآن رب نال جھگڑ کے رب نال کھیڑے پہ کے اپنے پڑھن والے دی سفارش کر رہا ہے۔ قرآن نے جنتی لباس بھی پہنوا دیتا ہے، قرآن نے عزتاں بھی پوا دیتیاں نے، تے ہن قرآن کہہ رہا اللہ انہیں تیرے کلام دا حیا کیتا ہے دنیا اندر، تے اگر کوئی پروگرام بھی سی تے حویلیاں والے دل لگا کے قرآن سن دے رہنے، اللہ اے بندے تے راضی ہو جا، میرا رب پڑھن والے تے راضی ہو جائے گا۔ یار سیدھی جی گل ہے، جدے تے رب راضی ہو گیا ستے ہی خیراں نے، بول دے نہیں، چلو تونا ہی لاؤ یار پتہ تے لگے جاگ دے ہی ہو۔ میں بھی روزہ رکھیا یار، میں بھی دو تقریراں کرنا روزہ رکھ کے، اور قرآن یہ سفارش کرے گا یا رب عرض انو، اللہ پڑھن والے تے راضی ہو جا، رب قرآن پڑھن والے تے راضی ہو جائے گا۔ مینوں ایمانداری نال دسو جڑا کائنات دا خالق و مالک ہے، جن نے جنت تے جہنم دا فیصلہ کرنا ہے، جڑا رب جو جس تے راضی ہو گیا پھر انہوں ستے ہی بولو خیرہ ہی نے، رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بندہ قرآن ہے، قرآن کہے گا اللہ راضی ہو جا، رب راضی ہو جائے گا، پھر اللہ دی طرف اعلان ہو جائے گا، رب دی طرف، اے توجہ ذرا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے، رب دی طرف اعلان ہو جائے گا قرآن پڑھن والے آ تیریاں سفارشاں قرآن نے کیتیاں نے، ہن انج کر قرآن پڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا تے میری جنت دے درجے چڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا تے پھر حویلیاں والا حافظ قرآن یا جنہیں حفظ نہیں کیتا او ناظرہ ہی پڑھدا رہا ہے، حویلیاں والا پھر دل لا کے قرآن پڑھے گا تے بہتا قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھدا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اے قرآن پڑھدا جا رہا ہے، جنتی دردے تردا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سورہ آخری قرآن دی سورہ آ گئی ہے، اے پڑھ رہے ہیں کل یا ایھا الکافرون، اے پڑھدا جا رہا ہے، پھر پڑھدا کل ھو اللہ احد، پھر پڑھدا کل اعوذ برب الفلق، پھر آخری سورہ پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ، کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ادھرو اے والناس دی سین آئے گی حویلیاں والیا، ادھرو جنت الفردوس دے درجے چڑھ جائے گا، اللہ جنت پا جائے گا جنہیں دنیا اندر قرآن پڑھے ہے۔ کیوں جی وعدہ کر دیو دل لا کے قرآن پڑھنا ہے۔ تے ایک اور میں گل کراں یار، تھوڑی جی محنت کر کے نا ترجمے نال قرآن پڑھو، خدا دی قسمیں پھر اپنی بہار ہے، اور پاویں روزانہ دیاں 5 آیتاں پڑھو، اے ترجمے والا قرآن مل جاندا ہے۔ دارالسلام نے نا لفظی قرآن نکالیا بڑا پیارا، ہر لفظ دا علیحدہ ڈبے دے اندر ترجمہ ہے، او عام بندہ بھی ترجمہ سمجھ لیندا ہے۔ او قرآن منگاؤ دارالسلام والا ترجمے والا، او زیادہ نہیں کم از کم 5 آیات دا ترجمہ پڑھ، روزانہ 5 آیتاں دا ترجمہ پڑھ کے رات سویا کر، اور جویں ترجمہ پڑھدا جائے گا نا تے خدا دی قسم تینوں عقیدہ توحید بھی سمجھ آئے گی، سونے محمد دے مقام تے مرتبے دا بھی پتہ چلے گا کہ رب نے آمینہ دے لال نو انیاں اونچیاں شاناں دتیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے واسطے رمضان مبارک دا، اے رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن نو پڑھنا ہے، قرآن نال یاریاں لانیاں نے۔ جڑا بندہ قرآن پڑھ لیندا ہے اللہ دے دل وچ اپنا ڈر پیدا کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان دا مقصد کی ہے؟ لعلکم تتقون، میرے تواڈے دلاں اندر تقوی آ جائے۔ تسی اپنے اسلاف دیکھو، پہلے ساڈے اسلاف نے بڑا
قرآن پڑھتے رہنے. مینوں شیخ القرآن دی گل یاد آئی. اے پرانے بزرگ بیٹھے ہون گے جنہاں نے مولانا محمد حسین شیخو پوری نو سامنے بہ کے سنیا ہوئے گا. او ولی کامل اکثر کیا کردے سن لوگو اے جڑیاں عزتاں ملیاں نے اسی پنڈاں تاواں اندر رہن والے, اسی زمیندارا کرن والے, اسی پیلیاں وان والے, اللہ اکبر کبیرہ, تے کیا کردے سن لوگو اے جڑیاں عزتاں ملیاں نے, اے جڑا مقام ملے ہے, لوگ محبتاں کردے نے, گھنٹوں گھنٹوں پہلے شیخ القرآن دا استقبال کرن واسطے کھڑے نے. فرمایا کردے سن اور لوگوں کمال ساڈا نہیں, اے عزتاں رب دے قرآن دی وجہ تو نے, اے عزتاں پیغمبر دے سونے فرمان دی وجہ تو نے. اللہ اکبر کبیرہ, پڑھیا کر اللہ دا قرآن. تے اس موقع تے مینوں بڑے عظیم خطیب قاری القرآن قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ یاد آئے. پڑھیا کردے سن اللہ دا قرآن پورے ملک اندر. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت تے سیرت تے مقام تے عزت نو بیان کیتا ہے. انہاں دا انداز اپنا, پڑھیا کر رب دا قرآن جیویں آندا ہے, پیار نال پڑھیا کر, محبت نال پڑھیا کر, سونی آواز نال پڑھیا کر. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم. خدا دی قسم ہے, تجربے والی بات ہے. جدو بندہ اللہ دا قرآن پڑھ دینا تے سمجھ کے پڑھ دا ہے, رب تھکاوٹاں ہی نہیں, اللہ گھراں چ برکتاں بھی پاندا ہے تے رب غم تے مصیبتاں تے پریشانیاں بھی دور کر دیندا ہے. کدی یاری لا اللہ دے قرآن دا. اور نبی علیہ السلام دی مسلم اندر روایت ہے, لا تجعلوا بیوتکم مقابرا, اور لوگوں اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے, میرے آقا فرماندے نے اس گھر اندر کدی شیاطین داخل نہیں ہون گے. آئے دن علماء کے سوال آندے نے, مولوی جی انج لگدا جویں ساڈے گھر کوئی تویز پا گیا ہے, لڑائی جھگڑے نحوستاں بے برکتیاں. اور میرے بھائیو, جس حضور دے غلام دے گھر قرآن چلنا چاہیے سی, اس قرآن موسیقی چل رہی ہے, گانے چل رہی ہے, تے رحمت دے فرشتے گھٹا آنے نے, اور لڑائی جھگڑے تے آپ ہی ہونے نے. اور جس گھر اندر قرآن پڑھیا جائے رب امن بھی نازل کردا ہے, رب رحمتاں دے سارے دروازے بھی کھول دیندا ہے. رمضان جوڑن آیا قرآن نال, میرے تواڈے دل چ ڈر پیدا ہو جائے, میرے تواڈے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے. اسی تقوی اختیار کریے, اسی اللہ کو معافیاں منگ لئیے. اللہ جو زندگی گزری ہے سو گزری جہالت دے اندر, لیکن اللہ اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے, اللہ اے ادھا نصف رمضان تے گزر گیا ہے, چند گنتی دے ایام نے, اے سنیا جے دل لگا کے, چند گنتی دے ایام نے. اللہ نے احساس ہویا ہے, اللہ میں اپنے گناہاں دا بھی اقرار کرنا وا, تے اللہ میں وعدہ کرنا وا میں روزانہ قرآن دی ایک یا دو آیات دا ترجمہ پڑھاں گا. اے اپنے گناہاں دا اقرار بھی کردا جا رہا ہے. رمضان ڈران واسطے بھی آیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, او بندہ بد نصیب ہے, او بندہ بھڑے مقدروں والا ہے جن دی عمر اندر ماہ رمضان آیا لیکن اس بندے نے اپنے رب نو منایا ہی نہ. او سونےو اے بخشش دا سامان بنا لو, رویا کر اپنے رب اگے, اللہ میری عمر اندر ماہ رمضان آیا ہے, ورنہ پوچھو ہاں اپنے اردا گرد ویکھو تہاڈی اس مسجد دے اندر کئی ایسے جڑے پچھلے رمضان تہاڈے نال نمازاں پڑھدے رہے, تراویحاں پڑھدے رہے, سحریاں افطاریاں کردے رہے, اج تانوں نظر نہیں آ رہا. او ویرو جے او نہیں رہے تے اساں وی نہیں رہنا. اے رمضان نو انج گزار جویں ساڈی زندگی دا آخری رمضان ہے. اور کم از کم کوئی ادھا گھنٹہ تنہائی اندر تے بیا کر, ادھا گھنٹہ تنہائی اندر بیٹھ کے رب نال کالا ملال ہے. اللہ پاپی آ گیا ہی, اللہ گنہگار آ گیا ہے, اللہ میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں, تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں. انہیں رب دے در تے آ کے نا ٹک ٹکی لگائی ہے, ہن انج بلا رہے اللہ
میرا یہ عقیدہ ہے تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں، تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں، تے اللہ جب تک خیر نہیں نہ پائے گا میں کھڑے پی گیا ہاں، میں تیرے کو لے کے ہی اٹھنا ہے۔ جدو انج یقین تے توکل نال اللہ کے دعا کردا نا، پھر میرا رب اندیاں جھولیاں خالی موڑدا نہیں جے خالی موڑدا۔ آ جا اللہ دے در دے، رب دے در تے آ کے رب کولو منگ۔ اللہ اے پاپی آ گیا ہی 50 تے 60 سال دے گناہ لے کے آ گیا، اللہ میں اپنی جوانی کھیلو لعب اندر گزار لئی، میں اپنی جوانی بے نمازی دے حالت اندر گزار لئی، لیکن اللہ ماہ رمضان آیا ہے، اللہ میں تیرے کول معافیاں منگنا وا، آئندہ تو میں تیرا متی بندہ بناں گا، آئندہ تو میں نماز پڑھدا رہاں گا، آئندہ تو میں اپنے دل اندر اللہ تیرا ڈر پیدا کراں گا۔ اے رو رو اللہ کو معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ میں کئی ایسے گناہ کیتے، اللہ جنہ گناہاں دا میرے ماپیاں نوں بھی کوئی پتہ نہیں، اللہ میں کئی ایسے انہیر کولے جڑے تنہائی اندر گناہ کردا رہیا، جنہ گناہاں دا میری بیوی تے بچیاں نوں نہ پتہ، جنہ گناہاں دا میرے یاراں تے بیلیاں نوں نہ پتہ، لیکن اللہ تو جاننا میں جڑے گناہ کیتے نے، لیکن اللہ میں اقرار پیا کرنا، اللہ کئی ایسے گناہ جنہ گناہاں دا میرے علاوہ تے تیرے علاوہ اللہ کسے نو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ او بھی گناہ تو میرے معاف کر دے، اللہ ہر میرے گناہ معاف کر دے۔ جدو بندہ دعاواں کردا رہندا ہے میں رب دی رحمت ویکھ، اللہ فرماندے نے میری رحمت چیک کر لے، میں اللہ اتنا بخشن آ رہا، میں رب اتنا غفور الرحیم۔ فرمایا اگر آ گیا میرے در تے میرے کول معافیاں پیا منگنا ہے، اگر تو میرے کول اقرار کرے گا گناہاں دے معافیاں منگے گا، میں اللہ تیرے زندگی دے سارے گناہ معافی کر دیواں گا۔ بلکہ اگے اللہ مالک العلام دا پیار ویکھ یار، میں قربان جاواں ایہو جہا سخی بادشاہ کائنات اندر لبدا ہی نہیں۔ ایک بندے نے 70 سال پاپ کیتے نے، ایک بندے نے 80 سال دے گناہ کیتے نے، روندا پیا ہے، کھیڑے پیا ہے، استغفار پیا کردا ہے، تے اللہ فرماندے نے بندیا میں صرف تیرے گناہ ہی معاف نہیں کیتے، اگر تو پکی تے سچی توبہ کر لئی میں رب نے تیرے 80 سالاں دے گناہ نیکیاں اندر تبدیل کر دیتے نے۔ اے قرآن تے پڑھیا کر، اللہ مالک العلام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے بندیا اگر تو میرے کو اقرار کیتا ہے تے میں رب نے تیرے گناہاں نوں وی نیکیاں اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب فرماندے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرا رب کنا مہربان ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو خطاب کر رہے نے، سونیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، سونیا تسی کہہ دیو میرے بندیاں نو، تسی کہہ دیو اپنے امتیاں نو میں رب بڑا ہی بخشنہار۔ اچھا ویلیاں والے میں کئی دفعہ نہ بڑا پریشان ہونا تے اسی اپنیاں بے وفائیاں وینے ہاں کہ عطا کرن والا دنیا دا تے نظام انجے نا کہ ایک بندہ اگر کسی کو سوال کرے ایک واری دو واری چار واری وہ دین والا بالآخر آکی جاندہ تینوں میرا ہی دروازہ لبدا ہے اور کوئی تینوں نہیں لبدا، وہ دین والا چڑک دیندا ہے موڑ بھی دیندا ہے۔ یار رب کڈا سخی بادشاہ ہے، جویں جویں بندہ زیادہ منگدا ہے میرا رب اوویں اوویں زیادہ انہوں دیندا ہے۔ پھر جدو رات دا تہائی سا ہے نا، تہائی سا تہجد دا ٹائم وہ سحری تے کرنی ہوندی ہے تے ہمت مار کے کوئی گھنٹہ پہلے اٹھ جایا کرو ہاں
تے 2 رکعتاں پڑھو، 2 رکعتاں پڑھن تو بعد تنہائی اندر بہ جا، علیحدگی اندر بہ جا، تنہائی علیحدگی اندر بہ کے اللہ آسمان دنیا تے آ جاندا ہے، پہلے آسمان تے اللہ آوازاں لگا رہا ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی گنہگار آئے معافی منگے، ہے کوئی بے اولادہ آئے میں اولاد دیاں، ہے کوئی دکھی آئے میں دکھ دور کراں، ہے کوئی مقروض آئے میں قرضے ادا کراں، ہے کوئی پریشان آئے میں پریشانیاں رفع کراں۔ میں حیران انہاں ہونا واں، دین والا آوازاں لگا رہا، لین والے غفلت دی نیند ستے نہیں۔ دین والا آوازاں پہ لگا رہے آؤ میرے کو منگو، تے لین والے ڈکار مار کے ستے، انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں، یار اس تو بڑی اور کوئی بے وفائی ہو سکتی۔ دین والا آوازاں پہ لگا رہے ہیں، لین والے غفلت دی نہیں ستے نے۔ رب تاں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو آجو توبہ کرو، میرے کول معافیاں منگو، میں رب معاف کراں گا، میں رب تانوں کامیابیاں عطا کراں گا۔ رمضان آیا ہے میرے تواڈے دل اندر تقوی پیدا کرن واسطے، چلو یار گل مکائیے تے دعا کریے۔ میں اپنی تقریر دا خلاصہ تواڈے سامنے رکھا وا، او کر لے توبہ یار جانئی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانئی مر بندیا۔ میرا کلام پوری دنیا اندر ویلو ہویا ہے، پوری دنیا دے اندر ویلے لکھوں ویو پینے، میں تانوں پیغام دینا چاہنا، اے میں تانوں پیغام دینا چاہنا، جھنجھوڑنا چاہنا، میں خود بھی اصلاح دا طالب، تہاڈی بھی اصلاح کرنا چاہنا وا۔ او ویرو آجو اللہ دے در تے رب نو منا لو، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو، اللہ دے در تے آ جا، کر لے توبہ یار جانئی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانئی مر بندیا۔ دنیا دے وچ ایویں نہ تو خوب جلیا، بھول گیا اے رب نے تینوں کیوں گلیا، آ کر لے نیکیاں 4 جانئی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانئی مر بندیا۔ تو کی شیا خان سکندر ہنڈ گئے نے، کچھ بھی نال نہیں لے گئے، سب کچھ چھڑ گئے نے، نہ موت نو منو اتار جانئی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانئی مر بندیا۔ ملک الموت نے دولت تیری لینی نہیں، لے جانی ہے جان مولت دینی نہیں، لے جانی ہے جان مولت دینی نہیں، نہ موت نو منو اتار جانئی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانئی مر بندیا، کر لے توبہ یار جانئی مر بندیا، پڑھ لے استغفار جانئی مر بندیا۔ بھائیو زندگی دے کپل دا نہیں پتا، اس تو بڑی کوئی نصیحت آموز اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر گیا ہے، انہیں اپنی عاقبت نو بہتر بنا لیا ہے، اس تو بڑی اور کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اور میرے بندیو تسی دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو، حالانکہ اگلی زندگی آخرت والی جڑی ہے بھی دنیا دے مقابلے اندر بہتر ہے، انہوں ہمیشہ تو ہمیشہ بقائے۔ اور مسلمان مومن دا ٹارگٹ ہدف اللہ دی جنت ہے، مسلمان مومن دا ٹارگٹ ہدف اللہ دی جنت ہے۔ مسلمان مومن دنیا اندر آیا ہے رب دی جنت نو حاصل کرنے واسطے، تے کیویں رب دی جنت لب دیے؟ او مومن مسلمان بندہ وہ محنت کردا ہے، وہ پھر اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کردا ہے، خوف پیدا کردا ہے۔ اللہ سانو ایسا مواحد بنائے، اللہ سانو ایسا مومن بنا دے۔ تے اج دا پروگرام بھائی
مہر نذیر مرحوم رحمہ اللہ، اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے. انہاں دے بچیاں نے بڑی محنت دے نال پروگرام سجایا ہے، اور مسجد انتظامیہ جتنے دستے بازو بننے والے نہ مسافر دی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اج دے پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، بخشش دا سامان بنائے. بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید والے پروگرام تہاڈا لائیو بھی چلے ہے، پروگرام تہاڈا ریکارڈ بھی ہویا ہے. اللہ اس میرے ویر دے بھی والدین دی بخشش فرمائے، میری اماں جان دے بھی درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک جننے میرے بھائی ویر آئے ہو بزرگ آئے ہو تمام دانا قبول فرمائے. صدقے دل نال دعا کریے، پھر افطاری دا پروگرام قریب ہے. اے دعا بھی عبادت ہے، بڑی خشوع خضوع نال دعا کریے. اے قبولیت دا ویلا میرے بھائیو نوجوانوں، اللہ کو منگ لئیے، اللہ میرے تواڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرمائے. بھائی شفیق بلو صاحب ہاسپٹل اندر داخل نے، انہاں واسطے بھی دعا کرنی. اللہ بھائی شفیق صاحب نو مکمل صحت عطا فرمائے. جننے بیمار نے سارے واسطے دعا کرنی. بھائی یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلالک وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ جتنے تیرے مسلمان بندے بیمار نے اللہ سے تے کاملہ نصیب فرما. اللہ جنیاں تیریاں بندیاں بیمار، بچے بچیاں بیمار، اللہ سے تے کاملہ نصیب فرما. بالخصوص محترم شفیق بلو صاحب، اللہ انہوں نے مکمل صحت نصیب فرما. اے میرے اللہ اپنے بندے نو مکمل صحت نصیب فرما. اے میرے اللہ جنہ دے عزیز و اقارب فوت ہو گئے قبراں منور فرما. اللہ جنہ دے ماپے ٹر گئے قبراں روشن فرما. میرے ویر عبدالحمید محمدی صاحب اللہ انہ دے والدین دے درجات بلند فرما. اے میرے اللہ حاضرین مجلس اندر اللہ جنہ دے ماپے ٹر گئے، یا باپ فوت ہو گیا ہے یا ماں فوت ہو گئی ہے، اللہ انہ دی قبر نو روشن فرما. اے میرے اللہ میری اماں جان دے بھی درجات بلند فرما. اے میرے اللہ مینوں میری اماں پل پل یاد آندی ہے، اللہ میری ماں دے درجات بلند فرما. اللہ میری اماں دی آخرت دی منزلاں آسان فرما. اے میرے اللہ میری اماں تہجد گزار سی، اللہ تیرے قرآن نو کثرت نال پڑھن والی، اللہ بڑی محنت نال میری اماں پڑھایا ہے. میرے اللہ میری اماں دے درجات بلند فرما. اللہم اغفر لها ورحمها، اللہم ادخلها الجنت الفردوس بغیر حساب. اے میرے اللہ جنہ دے ماپے ٹر گئے نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. اللہ ماں باپ والا تے بدل ہی نہیں بنایا، اللہ رشتہ بڑا اللہ نرال ہے. میرے اللہ جنہ دے ماپے ٹر گئے قبراں منور فرما. اللہ جنہ دے ماپے حیات نے اولاد نو قدر کرن والا بنا. اللہ سی بڑے گنہگار تے خطا کار ہاں، اللہ گناہاں دیاں پنڈاں لے کے تیرے در تے آئے ہاں. اللہ ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ تیرے سونے نبی نے فرمایا ہے او بندہ بد نصیب جن نے رمضان اندر اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروائی. اللہ سانو تے منگن دا بھی ول نہیں، لیکن اللہ خطا کار بڑے ہاں، گناہگار بڑے ہاں. اللہ اپنی رحمت دا چھٹا پا کے ساڈے سارے گناہ معاف فرما. اللہ ساڑھے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے بندے یوں ہی لوٹ جائیں یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے. سن ساڑی فریاد، سن ساڑے مولا. اے میرے اللہ فریادوں سن والا تو ہے. اللہ ساڑھے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما. اللہ ساڑیاں سہریاں
ساڈیاں افطاریاں قیام سے عام قبول فرما اللہم تقبل صیامنا و قیامنا و تلاوت القرآن اے میرے اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد فرما اللہ اس مسجد امام خطیب انتظامیہ سب دے مال و جان چ برکتاں فرما اللہ جنہ ویراں افطاری پروگرام کروایا مال جان چ برکتاں فرما اے میرے اللہ قیامت والے دن سونے محبوب دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما اے میرے اللہ قیامت والے دن سجے ہاتھ اندر نامہ مال نصیب فرما اللہ کل قیامت والے دن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا اے اللہ ساڈا سفارشی آمینہ دلال بنا اے میرے اللہ سانو قرآن پڑھن والا بنا اللہ اس مہینے نو ساڈے واسطے ماہ غفران بنا اے اللہ اس مہینے نو ساڈے واسطے بخشش دا سامان بنا اللہ کئی دکھی بیٹھے نے کئی تیرے بندے مقروض بیٹھے نے اللہ کئی بے اولادے نے اللہ تمام دے قرضے دور فرما اللہ تمام مسلمان بندیاں دے دکھ دور فرما اللہ جنہ دی بہناں دیاں جولیاں خالی نے اللہ انہاں نے ایک سال اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ انہاں بہناں دے مقدر اچھے بنا اللہ انہاں بہناں دے نصیب اچھے بنا اللہ جڑے ماپے اپنیاں بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ اچھے سبب پیدا فرما اللہ بیٹیاں تیری ذات عطا کرنے والی ہے اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر بھی سونے بنا اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر بھی اچھے بنا اللہ جڑیاں بہنیاں اللہ جڑیاں بہناں اپنے گھر اندر پریشان نے پریشانیاں رفع فرما میرے اللہ میرے مولا اپنی رحمت دا چھٹا پا کے ساڈے گناہ معاف فرما اللہ سونے قیامت والے دن دیاں کامیابیاں نصیب فرما اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام دے اللہ موت شہادت دی نصیب فرما اللہ آخری وقت کلمہ طیبہ زبان تے جاری فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.